اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ڈسکس کریں گے جو سیلز کی فیلڈ فورس ہوتی ہے نا کسی بھی آرگنائزیشن کی، ان کے چیلنجز کو ہم ایک گو تھرو دیں گے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سیلز کیا ہوتی ہے یا ٹارگٹ وغیرہ وغیرہ کیا ہوتے ہیں۔ سیلز یہ ہے کہ جو سیلز پرسن ہوتا ہے وہ کم سے کم ریسورسز میں اپنی آرگنائزیشن کے لیے جتنا زیادہ ریونیو کلیکٹ کر سکتا ہے اتنی اس کی پرفارمنس بہتر ہوتی ہے۔ ریسورسز میں مطلب آپ کا ٹائم بھی آتا ہے، آپ کے ایکسپنسز خرچی بھی آتی ہے، ایکچوئل کاسٹ بھی آتی ہے، مارکیٹنگ وغیرہ یہ سب کچھ اس کے اندر آتا ہے۔ اچھا جی، ابھی جو اسٹیٹسٹک ہے نا وہ بڑی ڈرانے والے۔ فار ایگزامپل پوری دن میں ایک جو سیل کا بندہ ہوتا ہے وہ میکسیمم 10 گھنٹے اپنا 10 گھنٹے کہہ رہا ہوں 10 منٹ تک، میکسیمم 10 منٹ پوری دن میں اپنا کام کرتا ہے۔ باقی ٹائم اس کی جو اس کا کلائنٹیج ہے یا کسٹمر ہے اس کے متعلق انفارمیشن، اس کی تیاری، اس تک پہنچنا، یہ سب کچھ اس میں لگتا ہے۔ لیکن جو ایکچوئل کام اس کا ہوتا ہے پوری دن میں وہ میکسیمم 10 منٹ کا ہوتا ہے، سٹارٹنگ فرام 2 to 3 منٹس۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ بڑی الارمنگ اسٹیٹسٹک ہے جس کو ہمیں غور سے اس پہ سوچنا ہوگا۔ اگر یہ ٹائم ڈیوریشن جو ہے نا کلائنٹ کسٹمر کے ساتھ جو ڈیوریشن ہے اگر ہم اس کو 20 منٹ پہ لے جائیں تو جو سیلز پرسن کی پروڈکٹیوٹی ہوتی ہے وہ بہت بہترین ہو سکتی ہے، لیکن یہ انتہائی مشکل کام ہے۔ اس سیل کے لیے ہمیں سمجھنا ہوگا کہ جو سیلز کے لوگ ہوتے ہیں نا وہ کیا کیا پرابلم فیس کر رہے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے مسئلہ ہوتا ہے میری بھائی کہ جو ایکسیسیو پریشر آپ دیتے ہیں پرفارم کرنے کے لیے اور ٹارگٹ اچیومنٹ وغیرہ کے لیے، یہ بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے سیلز فورس کا۔ اس کے علاوہ جو اسٹریٹجیز اینڈ پلاننگ ہے سیلز کے، ان کی فریکوینٹلی جتنا آپ ان کو چینج کریں گے اتنا آپ اپنی سیلز کی یا سیلز پہ جو گروتھ ہے اس پہ کلہاڑی مار رہے ہوں گے۔ نمبر 3 کام یہ ہے کہ جو آپ کی سیلز ٹیم ہے وہ پراپرلی ٹرین ہے یا نہیں ہے، اپنی جو ان کی اسپیشلٹی ہے یا سیگمنٹ کے اس کے حوالے سے میجورٹی آف ٹائم وہ ٹرین نہیں ہوتے۔ 4 کام یہ ہے ان کی آئٹنری فکسیشن، وہ جہاں جو انہوں نے ٹریولنگ کرنا ہوتا ہے یا جہاں پہ کام کرنا ہوتا ہے وہ ان کی آئٹنری فکسیشن جو ہے نا وہ اکثر صحیح نہیں ہوتی یا وہ ہم اوور لک کر رہے ہوتے ہیں، جو کہ انتہائی امپورٹنٹ چیز ہے۔ آئٹنری میں 2 چیزیں آتی ہے، ایک کسٹمر آتا ہے، ایک ٹریولنگ ٹائم آتا ہے، ایک ڈے آتا ہے، ڈے آف میٹنگ ود دا کسٹمر، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ ٹائم آف میٹنگ ود دا کسٹمر جو کہ کسٹمر کے لیے کنوینئنٹ ہو اور آپ اس میں ٹائم میں اس سے میکسیمم پروڈکٹیوٹی نکلوا سکے۔ ٹھیک ہے جی، اس کے علاوہ ایک اور چیلنج بھی ہے کہ جو یہ ہوتے ہیں نا ٹائم جو نئی ٹیکنالوجی ہے یا سائنس کا یوز ہے یا سوشل میڈیا کا یوز ہے فار سیل پرپزز، اکثر آرگنائزیشن وہ اوائڈ کر رہی ہوتی ہے ٹائم کے ساتھ چینج ہونا اور اپنی نئی چیزیں جو ہے نا وہ آن بورڈ کرنا یا نئی چیزوں کا استعمال، ٹیکنالوجی اور سائنس کا استعمال اوائڈ کرنا بھی جو ہے نا وہ سیلز جنریشن میں ایک بہت بڑا چیلنج آتا ہے۔ اس کے علاوہ ٹرن اوور یا لوگوں کا آپ کو چھوڑنا، ٹھیک ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے جو سیل جنریشن میں فیس کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو انفلٹریشن ہوتی ہے نا، مطلب ان سین یا ان ایتھیکل ویز سے جو لوگ سیل جنریٹ کرتے ہیں اور پھر اسی سیل کے سے ریلیٹڈ جو ہارڈلز آتے ہیں وہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے ایکچول میں سیلز جنریشن کے لیے۔ فیوچر میں جا کے وہ آپ کا درد سر بن جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ریلیٹڈ فیلڈ ہے، جو سیگمنٹ ہے، اس کے فنل کے اندر جو ایولوشن ہو رہی ہے اس کے ساتھ آپ کو جانا پڑے گا، اس میں آپ کو پارٹیسپیٹ کرنا پڑے گا، کیونکہ آپ کو پتہ چلے گا کہ اب کیا کیا نئی چیزیں آ رہی ہے، کیا کیا نئی ڈیولپمنٹس ہے اس ریلیٹڈ فیلڈ میں، کیا کیا نئی
प्रोडक्ट्स लॉन्च हो रही है उस सेगमेंट में, पार्टिकुलर सेगमेंट में, उनके मुताबिक आपको अपने आप को एडाप्ट करना पड़ेगा। मतलब अगर नोकिया का अगर हम एग्जांपल लेना, नोकिया टाइम पे खुद को एडाप्ट कर देता तो आजकल वो कहाँ से कहाँ होता। ठीक है जी। तो जो आपका रिलेटेड फील्ड है उसके फनल में जो कुछ हो रहा है उसको आपको इंतहाई क्रिटिकली देखने की ज़रूरत होती है। इसके अलावा जो और ऑब्स्टिकल्स होते हैं फिर रिलेटेड इन्वेंट्री मैनेजमेंट बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल होता है। आप देखें सेल्स पर्सन तो आपके पीछे उसका जो जितनी भी वो है सेल फील्ड फोर्स है ना आपकी, उनकी सैलरीज, इंसेंटिव्स, उनके और जो एक्सपेंसेस है, जो ओपेक्स जिसको कहा जाता है, ठीक है, वो तो आपके फिक्स है। पीछे से अगर आपकी इन्वेंट्री नहीं है ना, तो एक तो आप कस्टमर लूज कर रहे हैं, दूसरा आपके एक्सपेंसेस जो है वो बढ़ते जा रहे हैं और सेल जनरेशन में आपको बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है इन्वेंट्री का। अच्छा जी। इसके अलावा एक और मेन हंड्रेड ये है कि जो तीन पिलर्स होते हैं ना, ऑपरेशन, सेल्स और मार्केटिंग, इनके दरमियान अलाइनमेंट नहीं होती और कम्युनिकेशन गैप होता है, जिसकी वजह से सेल्स इफेक्ट हो जाती है बहुत हद तक। कम्युनिकेशन गैप एक मार्केटिंग, ऑपरेशन और सेल्स फोर्स के दरमियान, फिर सेल्स फोर्स की जो वो है ना लेडर ऑफ हियरार्की है कि फ्रॉम टॉप टू बॉटम कम्युनिकेशन गैप, ये भी बहुत बड़ा हर्डल होता है, एक बहुत बड़ा चैलेंज है सेल जनरेशन को रोकने के लिए। तो उस कम्युनिकेशन गैप फ्रॉम टॉप टू बॉटम विद मार्केटिंग एंड ऑपरेशन एंड सेल, इसको बिल्कुल अलाइन, ट्रांसपेरेंट और क्लियर करना पड़ेगा ताकि सारे लोग एक पेज पे आए और डिलीवर करें। तो ये थी चंद गुजारिशात सेल्स फोर्स या जो आपकी सेल्स टीम होती है ना, जो हर्डल पेश कर रही होती है सेल्स जनरेशन में, उसके मुतालिक। जज़ाकल्लाह।